بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کبھی کبھی ایسا سبق دیتی ہے جو شاید کبھی نہیں بولتے، اور پھر جو مرضی کریں وقت واپس نہیں پلٹتا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، انشا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں، وہ ایک جاہل انسان ہے، اسے نہ پہننے کا ڈنگ ہے، نہ بیٹھنے کا، نہ ہی بات کرنے کی تمیز ہے۔ ماں نے پیار سے کہا، وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور کیوں نہیں شادی کرنی اس سے؟ انشا بولی، وہ گاؤں میں رہتا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے غصے سے کہا، شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ انشا نے اپنے کزن کو کال کی اور بولا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ اس نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ انشا نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ سام نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں انکار نہیں کروں گا۔ انشا نے جب دیکھا کہ کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ رہا تو اس نے کافی نیند کی گولیاں کھا لیں، مگر اسے بر وقت ہاسپٹل لے جانے کی وجہ سے جان بچ گئی۔ انشا نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماں، میری زندگی برباد نہ کرو، مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا اگر زیادہ پڑھا لکھا نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انشا کی شادی ہو گئی۔ سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئیں، اس کے لیے تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ شادی کی رات انشا نے سام کو کہا، دیکھو، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی ہے، لیکن مجھ سے دور رہنا۔ سام نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ سام نے ایک ڈبیا نکالی اور انشا کے سامنے رکھ دی، یہ میری طرف سے۔ انشا نے ڈبی اٹھائی اور پھینک دی اور کروٹ لے کے سو گئی۔ سام نے وضو کیا اور نفل پڑھنے لگا، اور یوں زندگی کا ایک نیا سفر اس طرح شروع ہوا۔ سام نے خود ناشتہ بنایا، انشا کو بھی دیا اور خود بھی کیا۔ یہ سب دیکھ کر انشا کو بہت غصہ آتا کہ یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ انشا جب سام کے ہاتھ کا کھانا کھاتی تو بہت حیران ہوتی کہ سام جیسا بھی ہے، کھانا مزے کا بناتا ہے۔ سام سارا دن کام سے تھکا ہارا واپس آتا، سارے کام خود کرتا، گھر کی صفائی کرتا اور پھر کھانا بھی بناتا۔ انشا اپنی زندگی میں گم تھی۔ سام کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہ تھی، اور سام بھی اس کو کچھ نہ کہتا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ سام انشا کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ عورت پر زبردستی کرنا اور ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا۔ 1 سال میں انشا بھی یہ بات جان گئی تھی۔ بے شک سام زیادہ پڑھا لکھا نہیں، مگر بہت اچھا انسان ہے۔ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو کتنا رنگ دیما پڑ گیا ہے، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے ہو گئے ہیں۔ سام انشا کے پاس بیٹھ گیا۔ 1 سال کے بعد سام نے یوں انشا سے بات کی تھی۔ سام کی یوں بے تکلفی پر انشا حیران تھی۔ سام نے انشا کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ انشا نے کہا، چھوڑ دو۔ سام نے کہا، نہیں، آج تمہاری میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اور پھر انشا کے بالوں میں تیل لگایا، پھر اس کے چہرے پر ماسک لگایا، ایک خوبصورت ڈریس استری کر کے دیا اور بولا، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہاری پسند کی بریانی بناتا ہوں۔ انشا حیران تھی، اتنی بے عزتی اور بے رخی کے باوجود وہ اس کا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے۔ وہ نہا کر نکلی تو اسے کافی اچھا لگ رہا تھا، آج چہرے پر بھی عجیب سی چمک تھی۔ اس نے اپنی دوست کو کال کی اور سام کے بارے میں بات کرنے لگی۔ اس کی دوست اس کو سمجھاتی تھی کہ سام کی قدر کرو، ایسے شوہر قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ اتنے میں سام کی آواز آئی کہ بریانی تیار ہے۔ بریانی بہت مزے کی تھی۔ اس کا دل کیا کہ اس کی تعریف کرے، مگر خاموشی سے کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور سام برتن دھو کر کچن صاف کرنے لگا۔ ایک دن سام گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ انشا گارڈن میں بیٹھی تھی، سام نے پھول انشا کو دیا اور بولا، ہیپی برتھ ڈے، آج میرا برتھ ڈے ہے، تمہیں یاد ہے؟ سام نے کہا، ہم سفر ہیں ہم۔ پھر اس نے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور بولا، انشا، تم جانتی ہو یہ پیپر کس چیز کے ہیں؟ انشا کا دل دھڑکنے لگا کہ نہ جانے کیسے پیپر ہیں۔ سام نے کہا، یہ ہم دونوں کی ایک چھوٹی سی خوشی ہے، یہ نئے گھر کے پیپر ہیں، سالگرہ کا تحفہ۔ انشا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، نیا گھر اور وہ بھی میرے نام۔ انشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سام، اتنی محبت ہے مجھ سے؟ سام کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ سام نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، انشا، ایک چیز مانگوں؟ انشا نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولا، انشا، ہمیشہ خوش رہنا، بہت معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ تم جیسی ہم سفر ملی۔
मुझे क्या पता फिर मिलना नसीब ना हो। इंशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। साम भीगी आंखों से अपने कमरे में चला गया। साम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने इसके साथ। इंशा का दिल चाह रहा था कि साम से अब तक ये गिरवैये की माफ़ी मांग लूँ। साम ने बेपनाह मोहब्बत की उससे और मैं साम को इग्नोर करती रही। साम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर वो ख्वाब देखती रही। सुबह मैं शाम के लिए नाश्ता बनाऊंगी और उसको दुनिया की हर खुशी दूंगी, कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात गुजर गई। इंशा ने सुबह नाश्ता तैयार किया। बहुत खुश थी वो आज। नाश्ता तैयार करके वो उसका इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर गुजर गई मगर वो ना उठा। इंशा उसके कमरे में गई, उसे आवाज़ें देने लगी, शाम उठ जाइए, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। शाम करवट लिए सोता रहा। इंशा ने शाम को हिलाया। शाम का जिस्म ठंडा पड़ चुका था और उसके बिस्तर पर और मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर इंशा की चीखें निकल गई। उसकी चीखें सुनकर उसके पड़ोसी भी आ गए और शाम को हॉस्पिटल लेकर गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि उसको पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर है और काफ़ी तकलीफ़ में था। मैंने बार बार बोला अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, मगर शायद वो जीना ही नहीं चाहता था। कहता था किसके लिए जीऊँ, कोई भी तो नहीं है मेरा जिसके लिए जीऊँ। मैं दर्द से अकेला तड़पता हूँ, कोई नहीं मेरा जिसको मेरा एहसास हो, जो मेरा दर्द समझे। ये सुनकर इंशा ज़मीन पर गिर गई। शाम की लाश देखकर वो पागल सी हो गई थी और बोल रही थी, शाम उठ जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। ज़िंदगी में वो इंशा की मोहब्बत को तरसता रहा, मगर इंशा ने सिवाय दर्द के उसको कुछ ना दिया। इंशा शाम को हाथों में लेकर रो रही थी, लेकिन उसका वक्त ख़त्म हो चुका था। शाम हमेशा के लिए उसको आज़ाद कर गया था। अगर वक्त पर कदर ना हो तो पीछे सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। वक्त पर कदर करें रिश्तों की। अगर वक्त पर एहसास ना हो तो कुछ हाथ नहीं आता। अल्लाह ताला हम सबको बुरे वक्त से बचाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम रहम और फजल करे। आमीन सुम्मा आमीन।